ایک مصنوعی بیوٹی پارلر ہوتے ہیں جہاں ڈسٹیمپر ہوتا ہے، اور ایک نیچرل بیوٹی پارلر ہوتے ہیں. وہ نیچرل بیوٹی پارلر کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. وہ نیچرل بیوٹی پارلر آرٹیفیشل بیوٹی سے بہتر ہوتے ہیں. آرٹیفیشل بیوٹی پارلر اس نیچرل بیوٹی ہی پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہو، کوئی کسی بکری کو لے جائے، کتے کو لے جائے، بیوٹی پارلر میں سجا لو، سجا لے گا؟ نہیں سجا سکتا نا، وہ کہے گا اس میں کوئی ہے ہی نہیں. پہلے سے بیوٹی ہوتی ہے تو پارلر اس کو اجاگر کر دیتا ہے. کیسی بیوٹی ہے وہ پرندہ، ایک تو اس کے کلر دیکھو، اس کے رنگ دیکھو، اس کا چہچہانا دیکھو، کتنی خوبصورت خوبصورت آوازوں کی چڑیائیں آتی ہیں، برڈز آتے ہیں. کیسا خوبصورت ان کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے. تو بھائی یہ تیاری کیسے ہو گئی؟ تو جب اصل سے جان چھڑانی ہو نا، ہاں میں کہہ رہا تھا یہ مانتے ہیں کہ اس میں بیوٹی بہت ہے، یہ پرندوں میں، یہ جو گھونسلے بنا رہے ہیں، مرغیاں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں، بکری ایک آواز مارتی ہے. میں نے بکریاں بھی چرائی ہیں بہت کراچی کے شہر میں. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں گے مفتی صاحب شاید کسی گاؤں دیہات میں رہا کرتے تھے. یہی ہم نے شوق پورے کیے ہیں. بکری کیا کرتی ہے، آپ اس کے بچوں کو لے کے گھومو، بچے دائیں بائیں ہو جائیں گے. شام کے وقت ایک آواز مارتی ہے، جیسے ہماری مائیں مارتی تھی نا شام کے وقت آواز، چلو چلو بچوں شاباش مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، گھر چلو. بکری ایک مخصوص آواز نکالتی ہے اور اس کے بچے جہاں بھی ہوں ایک دم اچھلتے کودتے ایک دوسرے سے ریسنگ کرتے ہوئے ماں کے پاس پہنچتے ہیں کہ اماں کا واپس جانے کا ٹائم. ہم جو انجوائے کرنے کے لیے نکلے تھے نا پارک میں، ٹائم کیا ہو گیا ہے، ختم، چلو. ایک ایک چیز اللہ کی قدرت اور اللہ کے وجود کی دلیل ہے. کوئی ہے جس نے اس کائنات میں، ان جانوروں میں، انسانوں میں ایسا حسن اور ایسی مینجمنٹ کو پیدا کیا. اب مان لیتے کہ وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے، وہ گاڈ ہے، کوئی بھی نام دے دو اس کو، مانو تو صحیح کوئی ہے. لیکن یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، قرآن کہتا ہے سب کچھ مانگ کے بھی کیا کرتے ہیں، مان کے بھی ایسا بن جاتے ہیں جیسے ہمیں پتا نہیں ہے. تو اب ان کی مثال ایسے ہے کہ مقتول جو ہے نا، مقتول بڑی خاندانی مثال ہے. ایک لاش ملی آپ کو کسی علاقے سے، قتل کے نشانات ہیں اس کے اوپر. اب آپ ڈر گئے کہ میرے اوپر الزام نہ آ جائے قتل کا، کیونکہ آپ کے علاقے سے ملی، آپ کے گھر کے قریب سے ملی، اور اتفاق کی بات ہے قتل بھی آپ نے ہی کیا. انکوائری ہو رہی ہے اس کو قتل کس نے کیا. آپ نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کا نام لیا لوگ نہیں مانیں گے، فلاں کا نام لیا لوگ نہیں مانیں گے، فلاں کا نام لیا لوگ نہیں مانیں گے. تو آپ نے اس قتل کا الزام مقتول پہ ڈال دیا. کس پہ ڈال دیا؟ کہ اس مقتول نے خود اپنے آپ کو قتل کیا ہے، جبکہ خودکشی کے کوئی آثار وہاں موجود نہ ہو. جان چھڑانے کے لیے یہ بہت اچھا بہانہ. اب مقتول سے کون جا کے پوچھے گا بھائی تو نے کیا ہے یا اس نے کیا ہے؟ مقتول بول سکتا ہے کیا؟ تو ملحد لوگوں نے جو خدا کے منکر ہیں انہوں نے کیا کیا، اس کائنات میں جب بیوٹی دیکھی، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بیوٹی کس کے کھاتے میں ڈالیں، کہ کس نے اتنا حسن اس کائنات میں کس نے پیدا کیا. شہد کی مکھی کو کس نے سکھایا کہ پھلوں کا رس چوس کے ایسا بہترین شہد تیار کر. اور اللہ تعالیٰ نے نا شہد کی مکھی کو دیکھ کر اللہ کو معلوم تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے یہ اتفاق سے بس یہ ایسی چیز نکال رہی ہے. تو اللہ نے اس الزام کو دور کرنے کے لیے پورا ایک شہد کی مکھی کو ایک خاندان دیا، ایک ملکہ مکھی، مزدور مکھیاں، پورا ایک سیٹ اپ ہے، مینجمنٹ ہے، پوری ایک کمپنی ہے جس میں مینیجر بھی ہے، ملازمین بھی ہیں،
لیٹ آنے والے کی سزا بھی ہے, اور جو زیادہ گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کا, نر جب شہد کی مکھی میں بڑھتے ہیں نا, ان کو قتل کرنے کا انتظام ہے, ماحول خراب کریں گے, کیونکہ شہد کی مکھیوں میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے. نر جیسے ہی بڑھے گا ان کو پتا ہے بھائی مسائل کھڑے ہوں گے ہمارے لیے, نہیں سوری الٹا کہہ دیا, ان میں 4 شادیوں کا رواج ہے. ان کو پتا ہے یہ اتنے سارے نر اور فیمیل کم پڑ گئیں تو یہ لڑیں گے آپس میں, فیمیل زیادہ رہنی چاہیے, نر مارکیٹ میں کم رہنے چاہیے, تو مار دیتی ہیں نروں کو کہ بھائی اتنے نر ہم نے کیا کرنے ہیں. اب ہم نے 8-10 مرغیاں میرے پاس, 8-10 مرغیاں ہیں, اگر میں اتنے ہی نر مرغے لا کے رکھ لوں تو لڑیں گے نا آپس میں, تو ہم 2-3 مرغوں سے زیادہ ہونے نہیں دیتے, جیسے ہی ہوا کاٹ کے کھا گئے ہم اس کو. اب آپ کہیں گے کس وقت کاٹ کے کھاتے ہو, یہ ٹائم ہم آپ کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ اگر ہم نے آپ کو ٹائم بتا دیا کہ اس وقت ہمارے یہاں مرغا ذبح ہوتا ہے تو آپ ہمیں کاٹ کے کھا جاؤ گے. سب لوگ آ جائیں گے نا, ہمیں بھی چاہیے ایک بوٹی. تو مرغے جب زیادہ ہوں گے تو ہم کیا کر دیں گے, باقی مرغوں کو کاٹ کے کھا جائیں گے. کس وقت کاٹیں گے وہ ٹائم نہیں میں بتانا چاہتا, یہاں سے بات شروع ہوئی تھی, کیونکہ اگر بتا دیا تو پھر آپ ہمیں کاٹ کے کھا جاؤ گے. صاحب ہمیں کیوں نہیں کھلایا آپ. ہمارے ایک دوست تھے, بعض لوگ بڑے گھننے ٹائپ کے سے ہوتے ہیں, بڑے اچھے دوست تھے, وہ سمجھ نہ جائے کہ ان کی بات ہو رہی ہے. ان کو میں اپنا پنجرا دکھا رہا تھا نا, مولانا صاحب تھے, وہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, بہت پرانی دوستی 15-20 سال کی. آئے دیکھ رہے تو بیٹھ کے کہنے لگے اگر یہ والا آپ کاٹ کے ہمیں کھلا دیں, سیریسلی کہہ رہے تھے, یہ والا اگر آج دعوت ہو جائے. میں نے کہا بیٹھے, تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. میں نے کہا بھائی ایک دودھ پتی ذرا کڑک سی ان کو بنا کے پلاؤ, اور کھانا بھی آپ ہمارے ساتھ کھائیے گا. میں نے کہا ایک ذرا بریانی لے آؤ ان کے لیے, ان کی توجہ وہاں سے ہٹانے کے لیے, ان کی توجہ وہاں سے ہٹانے. تو میں نے کہا یار اسٹائل دیکھو یار, اتنی محنت سے مرغا پالا ہے بھائی, ہے بھائی بریڈنگ کے لیے, اور دل آیا تو اسی مرغے پہ آیا ہے. کتنے آرام سے کہہ رہے ہیں اس کو کاٹ کے ہمیں کھلا. تو خیر, تو شہد کی مکھی کیا کرتی ہے, نر جب زیادہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ٹارگٹ کلنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے. یہ سب اس کی علامت ہے بھائی, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. شہد کی مکھی میں یہ بیوٹی, یہ کسی بیوٹی پارلر میں یہ بیوٹی ملی ہے اس کو, وہ پارلر. اچھا میں جو عرض کر رہا تھا نا, اب مقتول کا قاتل مل نہیں رہا تو مقتول پہ الزام ڈال دیا کہ اسی نے مارا ہے اپنے آپ کو, تو جان چھوٹ جائے گی نا آرام سے, کیس کی نوعیت چینج ہو جائے گی. تو سائنسدانوں کو, جو خدا کے منکر سائنسدان ہیں, سارے خدا کے منکر نہیں ہیں, یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے, ان کو جب کائنات کے اس حسن کا خالق نظر نہیں آیا تو انہوں نے اس حسن کا کریٹر اسی کائنات کو قرار دے دیا کہ اس نے خود اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے. حالانکہ جب بنا رہے تھے یہ, اس وقت ان کا وجود ہی نہیں تھا. کیسے بنا لیا؟ ہم تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیدا جب خود نہیں کیا تو اپنے آپ کو ایسا بنا کیسے لیا انہوں نے. تو اپنے آپ کو یہ بیوٹی ان کی اپنی پیدا کردہ ہے, اس کا نام انہوں نے دیا نیچر. نیچر نے ایسا کیا ہے, نیچر نے ایسا کیا ہے. بھائی نیچر تو خود مخلوق ہے, وہ خالق تھوڑی ہے. نیچر کا کوئی کریٹر ہے, نیچر خود یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. کوئی ہے جس نے پرندے کو سکھایا ہے کہ چھوٹا دروازہ جو سچی مچی والا ہے وہ کوئی اور ہے, اور سانپ اور بچھو کو دھوکہ دینے کے لیے بڑا دروازہ کوئی اور ہے. اور آگے چلتے ہیں ہم. اگر یہ سب انہوں نے خود اپنے آپ کو ایوالو کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں. آپ سمندر میں مچھلیوں کو دیکھیں, کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو بہت سست ہیں. دیکھو جو جانور سست ہوتا ہے نا قدرتی, یہ قدرتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ وہ مخلوق ہیں جو قدرتی سست نہیں ہے, باقاعدہ ہمیں سست بنایا گیا ہے. کسی کو ماں باپ کی طرف سے سست بنایا جاتا ہے, کسی کو کلچر سست بنا دیتا ہے. ہم اتنے سست ہیں کہ ہم صبح اٹھ کے سب سے پہلے پتہ کیا کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں. ہم لوگ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں. اس
سے آپ ہماری سستی کا, کیونکہ سو سو کے ہم چونکہ تھک گئے ہوتے ہیں, لہذا پھر کیا کرتے ہیں ہم, اس لیے ہم سوتے ہیں. تو یہ سستی خدا کی پیدا کردہ نہیں ہے, یہ ہماری اپنی ہے. لیکن جو جانور اللہ نے سست پیدا کیے ہیں ان میں ان کی سپیڈ ہی نہیں ہے, تو ان کے ڈیفنس کا نظام بڑا خاندانی رکھ دیا اللہ نے. اب دیکھو خرگوش بڑا کمزور ہے, سپیڈ بہت تیز ہے. خرگوش کتنا کمزور جانور ہے, کتا ایک نوالے میں کھا جائے اس کو, بلی مار کے کھا جائے, لیکن اللہ نے اس کو جو چھلانگیں دی ہیں, بلی کا پسینہ نکل جاتا ہے, کتے کا پسینہ نکل جاتا ہے اس کو پکڑنے میں. دو پچھلی ٹانگیں اتنی لمبی دی ہیں, ایک جمپ مارتا ہے اور یہاں سے وہاں. کچھوا کتنا سست جانور ہے, کتنا سست جانور ہے. خرگوش کمزور لیکن چست, کچھوا سست بہت ہے. اب کوئی جانور جب کچھوے کا شکار کرے گا تو آرام سے پکڑ لے گا نا اس کو. اس کے ڈیفنس کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کیا, اس کو ایک ڈھال دے دی ارطغرل والی, جو ارطغرل کے جنگوں میں جو ڈھال کام آتی ہے نا, اس سے بھی مضبوط ڈھال دے دی اللہ نے اس کو. اور سب سے لمبی عمر کچھوے کی رکھی ہے اللہ نے, 300 سال. میں تنزانیہ کے جنگلات میں گیا ہوں, 300 سال پرانے کچھوے. یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں اس پہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ 300 سال پرانا ہے. اب لمبی عمر اللہ نے اس کو دے دی, تو ہر کام اس کے سست ہو رہے ہیں, کیونکہ اس کے پاس ٹائم کیا ہے, بہت جلدی کوئی کام نہیں ہے. سوتا ہے تو سوتا رہے گا, چلے گا تو چلنے سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سوچے گا, پھر 1 قدم بڑھائے گا, پھر بیٹھ جائے گا. تو ٹائم بہت ہے اس. کھانے پینے میں بڑا سست. لیکن جب کوئی جانور اس پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ بڑے آرام سے اپنے آپ کو اس خول میں چھپا لیتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کب تک ڈھال کے اندر بیٹھا رہے گا, بھئی جانور تو ویٹ کرے گا نا, کبھی نہ کبھی تو نکلے گا. تو کچھوا بزبان حال کہتا ہے میرے پاس زندہ رہنے کے لیے 300 سال پڑے ہیں, میں اگلے سال باہر آؤں گا. ٹھیک ہے نا, میں کب باہر آؤں گا, اگلے سال. شیر بولتا ہے یار میرے پاس تو اتنی لمبی عمر نہیں ہے, میں اگر 1 ہفتہ اسی کے انتظار میں بیٹھا رہا میں تو ویسے ہی بھوکا مر جاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ شیر, چیتا, لومڑی وہاں سے کیا کرتے ہیں, اپنا بوریا بستر گول کرتے ہیں. بھائی اس کے بعد بہت ٹائم ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اس لیے جن کی عمریں 40 کے قریب پہنچ گئی ہیں نا, تھوڑا ٹائم رہ گیا آپ کے پاس, جلدی جلدی کر لو, ورنہ وہی حال ہوگا کہ صبح ایک بوڑھے میاں گئے مسجد کے امام کے پاس کہ آج شام کو میری شادی ہے, اس کے لیے کیا چاہیے. انہوں نے کہا آپ کا زندگی چاہیے, بس ہمیں شام تک, ہمیں آپ کی کیا چاہیے, زندگی چاہیے. کیونکہ میرے بیانات سن کے لوگوں کو موٹیویشن مل رہی ہے, لیکن سوچ رہے ہیں. 3 سال سے کوئی 5 سال سے سوچ رہا ہے, تو سوچتے رہو میرے بھائی, 2-4 سال اور سوچو گے, اس کے بعد آپ کے پاس سوچنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بچے گا نہیں. ہر کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ابھی ہمارے فہد بھائی ہیں, 5 سال سے سن رہا ہوں ان کی شادی ہو رہی ہے, چشمے بھی لگا لیے, کیپ بھی پہن لی انہوں نے, ہر طرح کے اسٹائل مار کے دیکھ لیا, ان کی نہیں ہوتی. ترس گئے ہم, فیس بک پہ بھی آ گئے مختلف اسٹائلوں کے ساتھ. تو دعا کریں ان کے لیے, ہو جائے بیچاروں کی جلدی سے. ہمارے کیمرہ مین ہے نا, یہ رہے ہیں کیمرہ مین بہت عرصے, ابھی آج کل اپنا چینل بنایا انہوں نے. خیر, تو نر کو کنٹرول کرتی ہے نا مکھیاں, یہ سارا کنٹرولنگ سسٹم یہ کسی کنٹرولر کے بغیر, بولو مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی.